السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سعید انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس کو جو ریزلٹس آئے ہیں PP 288 288 یہ جو ڈی جی خان کا ایریا ہے، وہاں پر کیا مین عوامل تھے جس وجہ سے یہاں پر PMLN کے جو کینڈیڈیٹ ہیں سردار عبدالقادر کھوسا اس کو شکست ہوئی ہے، اور پھر کون سے ایسے عوامل تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں پر ایک کینڈیڈیٹ تھے سردار سیف الدین کھوسا وہ کامیاب ہوئے ہیں اتنی بھاری اکثریت سے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ یہ جو ڈی جی خان کا حلقہ ہے، یہ جو ایریا ہے، یہ مسلم نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے سردار عبدالقادر کھوسا، یہ اس کا گھر ہے، گڑھ ہے۔ یہ ان کے والد صاحب MNA جو ہیں سردار امجد فاروق کھوسا، ان کے جو چچا ہیں سردار محسن عطا کھوسا جو پہلے MPA تھے، جس وجہ سے یہ سیٹ دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے وہ منحرف ہو گئے تھے۔ یہ ان کا گھر ہے بہادر گڑھ، اور اس کو بہادر گڑھ گروپ کے نام سے یہ ایک الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ گو کہ ان کی پرانی جو رفاقت داری ہے وہ PMLN کے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ ان کا اپنا ایک گروپ بھی ہے۔ اس سیٹ کے اوپر یہ جتنا بھی حلقہ تھا، جتنے ایریا تھا، یہ تقریباً 90% ان کا اپنا گھر کا، ان کے اپنے تمن کا، یعنی ڈی جی خان کے اندر ایک جو سرداری نظام ہے اس کو تمن داری جس طرح ہے، یہ تمن داری جو کھوسا ہے برادری ہے، یہ کھوسا برادری کا یہاں ووٹ بینک تھا۔ سردار سیف الدین کھوسا بھی گو کہ کھوسا برادری سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بہت عرصے سے تقریباً 25-30 سال سے ڈی جی خان شہر میں شفٹ ہیں، تو اس لیے وہ یہ علاقہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ گو کہ الیکشن وہ لڑنے کے لیے یہاں پر آتے رہتے ہیں، الیکشن لڑتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ جب وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں تو یہاں پر یہ جو بہادر گڑھ گروپ ہے سردار امجد فاروق کھوسا اور محسن کھوسا، ان کی اس علاقے کے اوپر گرفت بڑی مضبوط رہی ہے پچھلے تقریباً 15 سے 20 سال کے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے، شاید اس سے بھی پہلے۔ تو یہاں پر جو ووٹنگ ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے یہ پہلی دفعہ تبدیل ہوا ہے۔ یہ بہادر گڑھ گروپ کو پہلی دفعہ یہاں پر بہت بری طرح شکست ہوئی ہے۔ 2008 میں جہاں سے سردار امجد فاروق کھوسا آزاد حیثیت میں MPA منتخب ہو گئے تھے، 2013 میں یہاں سے جو ہے یہ پہلے ایک پورا حلقہ جو ہے نا یہ اور طرح سے ڈیوائیڈڈ تھا۔ امجد فاروق کھوسا تونسا شریف والی سیٹ سے MNA منتخب ہو گئے تھے، کیونکہ اس تمن کی تقریباً 6 سے 7 یونین کونسل وہ تونسا شریف والا جو حلقہ ہے اس کے ساتھ منسلک تھی۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد وہ سیٹ جب دوبارہ اس سیٹ کے ساتھ آ گئی ہیں جو یونین کونسل پرانی تھی، تو اس لیے امجد فاروق کھوسا نے یہاں سے پھر الیکشن لڑا۔ انہوں نے 13 میں یہ جو تمن جو سردار ہیں، جو کھوسا قبیلے کے جو چیف ہیں سردار ذوالفقار خان کھوسا، ان کو تقریباً 126 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر بہادر گڑھ گروپ کا بڑا ہولڈ رہا ہے، یہ ان کا اصل میں ووٹ بینک یہیں پر ہی ہے۔ یہاں پر ان کو شکست کا مطلب یہ ہے سردار امجد فاروق کھوسا کی اس پورے MNA کے جو حلقہ ہے اس کے اوپر گرفت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سردار امجد فاروق کھوسا کے لیے یہ سیٹ جیتنا تقریباً ناممکن سا بنتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ دو جو MPA کے حلقے ہیں اس کے اندر، یہ جو ابھی جہاں پر ضمنی الیکشن ہوا ہے یہاں سے سردار سیف الدین کھوسا وہ 27,000 ووٹوں سے ان کو شکست دینے کے بعد بن گئے ہیں۔ جو دوسرا حلقہ ہے وہ تمن لونڈ میں آتا ہے، جہاں پر سردار جاوید اختر خان لونڈ جہاں سے MPA ہیں وہ ان کا مخالف ہوتے ہیں ہر دفعہ سے، تو وہ حلقہ پہلے سے یہ تقریباً 8 سے 10,000 ووٹ سے ہمیشہ ہارتے رہے ہیں، تو وہاں پر ان کی پہلے سے ووٹنگ نہیں ہے، کاسٹنگ نہیں ہوتی ہے، ان کو لوگ ووٹ نہیں دیتے اس سیٹ کے اوپر۔ اس سیٹ کے اوپر جہاں پر ان کا مضبوط گڑھ تھا، جہاں سے یہ تقریباً 70% ووٹ لیتے تھے، اب حالت یہ ہو گئی ہے اب یہاں پر ان کو ووٹنگ ان کی 30 سے 35% صرف رہ گئی ہے۔ اس لیے یہ جو الیکشن ہے اس کا اگر ہم یہ دیکھیں کہ آنے والے الیکشن آنے والے جو سیاست ہے اس کے اوپر یہ بہادر گڑھ گروپ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ جو اگر ہم اس کی جو بات کریں کہ یہ کس وجہ سے ایسا ہوا ہے، میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پر بہادر گڑھ گروپ ایک مضبوط گروپ ہے، لیکن کچھ عوامل ہیں، میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو ہمارے انالیسس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ پہلا سب سے مین بڑا فیکٹر تھا وہ ظاہر ہے عمران خان خود ہیں، ان کا یہاں پر جلسہ ہوا، ان کی ایک ویو
ویو کے سامنے مجھے لگتا تھا کہ بہادر گڑھ گروپ نہیں ٹک پائے گا، تو وہ پہلا سب سے بڑا جو عوامل ہے وہ یہی ثابت ہوا۔ عمران خان صاحب کی جس طرح پورے پنجاب کے اندر، پورے ملک کے اندر ایک ویو ہے، اس کے آگے یہاں لوکل سیاست، یہ جو لوکل پالیٹکس ہے وہ ٹھہر نہیں پائی، پہلا فیکٹر مین۔ دوسرا فیکٹر جو یہاں پر ہوا ہے وہ ہوا ہے اوورسیز پاکستانی۔ اوورسیز پاکستانی اس سیٹ کے اوپر زیادہ تر لوگ گلف کنٹریز میں رہائش پذیر ہیں، جو وہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کا یہاں واپس یہاں پاکستان کے اندر، ان کے ایریا کے اندر پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے پچھلی دفعہ ان کی گرفت بہت کمزور تھی۔ اب وہاں پر کچھ زیادہ لوگ گئے ہیں، نوجوان لوگ گئے ہیں، ینگ لوگ وہاں پر گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہاں پر ایک صحیح کمپین چلائی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، یہاں کالز کر کے، یہاں ویڈیو کالز کر کے، یہاں مختلف ویڈیو پیغامات ریکارڈ کر کے اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو یہاں کہا ہے کہ آپ نے ووٹ عمران خان صاحب کو دینا ہے۔ تو اس لیے یہ جو فیکٹر بنا ہے، پھر میں جانتا ہوں 5 سے 6 لوگ ایسے تھے جن کو تحریک انصاف نے خود کہا کہ آپ واپس آئیں اس الیکشن کے حوالے سے، تاکہ یہاں پر آپ کمپین کر سکیں۔ ان کا 1500 2000 کے قریب ووٹ بینک بنتا تھا، ان لوگوں کو بلوایا گیا یہاں پر، وہ انہوں نے آ کر یہاں پر کارنر میٹنگز کروائیں، جلسے کروائے، وہ بڑے پیش رہے۔ تو اس وجہ سے جو ہوا یہاں پر بنی ہے، اوورسیز پاکستانی کے جو ووٹ بینک ہے، اس نے جو بہادر گڑھ گروپ ہے اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تیسرا جو میں یہ سمجھتا ہوں جو مین بات ہو سکتی ہے، وہ یہاں پر ہو سکتی ہے جو نیا ووٹ بینک تھا، تقریباً 41,000 نیا ووٹ بینک اس حلقے کے اندر ہم نے دیکھا ہے ایڈ ہوا ہے۔ یہ اس سیٹ کے اوپر کیونکہ لوگ باہر جو دبئی، سعودی وغیرہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں جب وہ 15-16 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو لکھوا دیتے ہیں کہ نہیں ہم 18 سال کے ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو ینگ جنریشن ہے اس کا ووٹ جلدی یہاں پر ایڈ ہوتا ہے، اور زیادہ تعداد میں بھی ایڈ ہوتا ہے، صرف اسی ایک بات کی وجہ سے۔ یہ جتنا بھی ینگ ووٹ تھا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی ایک وہ جیل ہے، ان کے ساتھ ان کی بات سنی جاتی ہے، وہ عمران خان صاحب کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بات اگر میں یہاں پر کروں، جو سردار امجد فاروق کھوسہ کی جو یہاں پر سیاست ہے، وہ ظاہر بہت سے اور بھی حلقوں میں ہے، جو اور جہاں پر لوگ سردار دوسرے ضلع کے اندر سیاست کرتے ہیں۔ اس ضلع کے اندر جو امجد فاروق کھوسہ کی جو سیاست ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ایک برادری ہے، اس کی برادری کے ایک بڑے کو آپ کہہ سکتے ہیں جو پگڑ پوش ہے، جو اس کا بڑا ہیڈ ہے، وہ اس کے ساتھ تعلق بنا کے رکھتے ہیں، اس سے ملتے ہیں تو اس کے بعد وہی بندہ اس کو ووٹ دلوا دیتا ہے، تقریباً 200-300 ووٹ، 1000 ووٹ تک بھی وہ دلوا دیتا ہے۔ یہ ٹرینڈ ہم نے پچھلے 25 سے 30 سال دیکھا ہے۔ امجد فاروق کھوسہ کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ پچھلے 25-30 سال سے ان کے ساتھ رہے ہیں، انوالو رہے ہیں، وہ آج بھی اس کے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں کی گرفت کمزور ہوئی ہے اپنی برادریز کے اندر، سوشل میڈیا کی وجہ سے، نوجوان ووٹر کی وجہ سے، کیونکہ سردار امجد فاروق کھوسہ نے ابھی تک انہی لوگوں کے اوپر اتفاق کیا، انہی لوگوں کے ساتھ ہی وہ دوبارہ ان کو کہا گیا کہ آپ ہمیں ووٹ دلوائیں۔ ظاہر ان کے ساتھ ان کا 20-25-30 سال کا تعلق تو ہے، لیکن اس طرح سے اب ان کی اپنی برادری کے اندر اپنے ان کے جو ووٹرز ہیں ان کے اوپر ان کی گرفت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ وہ ینگ نوجوان ینگ بندے ہیں، وہ بات نہیں سنتے۔ میں آپ کو 1-2 جگہ کی مثال دیتا ہوں۔ یہاں پر ایک جگہ ہے پکا شاہ نواز، وہاں پر جتنے بھی برادری کے بڑے تھے وہ سردار امجد فاروق کھوسہ کے ساتھ تھے۔ ایون کہ جو کیمپس لگے ہوئے تھے وہاں پر اتنا زیادہ رش تھا، صبح گیا ہوں میں وہاں پر، وہ لگ ایسے رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح یہ اس جگہ پر ایک ون وے کی سچویشن ہے۔ ان کے نوجوان بھی وہاں پر پرچیاں دے رہے تھے PMLN کے کینڈیڈیٹ کی، وہاں پر ایک بڑا اچھا ماحول تھا، ان کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ رزلٹ جب آیا تو تقریباً 400 ووٹوں سے اسی جگہ سے PMLN ہار گئی۔ اس سے یہ بات ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو نوجوان لوگ تھے وہ اپنے بزرگوں کی اس بات سے اب قائل نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے بزرگوں کو پہلے سے پتہ ہو، وہ بتانا نہ چاہ رہا ہوں اپنے سردار کو کہ اب ہم اتنے ووٹ آپ کو نہیں دلوا سکتے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو MP ہے MNA ہے، اس کے ہاں آپ کی ذرا عزت میں بھی ذرا
آگے پیچھے ہو جاتا ہے جب آپ ووٹ زیادہ نہیں دلواتے. اگر آپ ان کو 1500 ووٹ دلوا دیتے ہیں کسی جگہ سے تو آپ کی عزت زیادہ ہوتی ہے, آپ کو کھڑے ہو کر سلام کیا جاتا ہے, آپ کی بات مانی جاتی ہے. ظاہر ہے ان کو لگا کہ اب اگر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں وہ 1500 ووٹ نہیں ہے بلکہ اب 300-400 ووٹ ہیں, تو ظاہر ہے وہ جو ایم پی ہے, ایم این اے, وہ ان کے در کو چھوڑ کر کسی اور در کی طرف پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کی جو لوکل جو پولیٹکس ہے اس کو بھی خطرہ تھا. اس لیے ان لوگوں نے سردار امجد فاروق خان سے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اب ہمارا کنٹرول کتنا رہ گیا ہے اس سیٹ کے اوپر, لوگوں کے اوپر. تو اس کا اثر ان کو یہ لگا کہ شاید زیادہ مسئلہ نہ ہو, سردار امجد فاروق خان کھوسہ جو ان کے بیٹے ہیں قادر خان وہ جیت جائیں گے تو یہ چیز پھر ایک دفعہ اگنور ہو جائے گی. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. ہر جگہ کے اوپر جتنے بھی نوجوان تھے, چاہے وہ جتنے بھی یہاں پر بڑے لوگ تھے, وہ سردار امجد فاروق خان کھوسہ کے ساتھ تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ امجد فاروق کھوسہ ایک شریف انسان ہیں, ان کے بیٹے ایک اچھے انسان ہیں, وہ ملنسار ہیں, لوگوں کی بات سنتے ہیں, کام بہت زیادہ کرائے گئے ہیں. لیکن نوجوان یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. اور یہ جو ڈی جی خان کی سیاست ہے اس کے اندر اس ووٹ کے بعد بہت تبدیلی آئے گی. جتنے بھی یہاں پر سردار سیف الدین کھوسہ کا بھی تو یہی طریقہ ہے, وہ بھی پگڑ پوش کے ساتھ جتنے بھی بڑے ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک بہت اچھی اسٹریٹجی, میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ینگ ووٹ کے ساتھ انہوں نے سردار محی الدین کھوسہ ان کے ساتھ رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ انوالو رہے ہیں, ان کو لے کر چلے ہیں. وہ جگہ جہاں بھی جاتے تھے صرف نوجوان ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو اس لیے نوجوان پاکستان تحریک انصاف کو اون کر رہے تھے کہ یہ ہماری اپنی جماعت ہے. سردار محی الدین کھوسہ ایک 26-27 سال کا ایک نوجوان ہے, ایم پی اے بنے ہیں, تو اس لیے لوگ اس کے ساتھ تھے. امجد فاروق کھوسہ اور محسن کھوسہ جو بہادر گڑھ گروپ ہے, ان کے اور نوجوانوں کے بیچ ایک بہت بڑا فرق ہے, ایک فاصلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فاصلے کو کم کرنے کی ضرورت ہے سردار امجد فاروق کھوسہ کو. ظاہر ہے وہ خود تو ایک 70 سال کے بزرگ ہیں, وہ شاید یہ نہ کر پائیں, لیکن یہ کام جو عبدالقادر کھوسہ ہیں وہ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں, آنے والے ایئرز میں, اگر انہیں اپنی سیاست کو قائم رکھنا ہے. نوجوانوں کے ساتھ اب اتنی بڑی تعداد میں نوجوان اور ان کا ایک اپنا ان کو سے لگ رہی ہے کہ ہماری الیکشن کی وجہ سے کتنا فرق پڑ رہا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹریٹجی تھی پاکستان تحریک انصاف کی, سردار سیف الدین کھوسہ کی, سردار محی الدین کھوسہ کی, اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے, اس نے ورک کیا ہے. نوجوان ان کے ساتھ رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کسی بڑے سردار کو سلام تک نہیں کر پاتے, فاصلہ اتنا ہے, اتنی لوگ درمیان میں ہوتے ہیں جو بڑے سردار ہیں, تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں کہ ان کو اب نوجوانوں کو مائل کرنے کے لیے نوجوان لوگوں کو یہاں پر لانچ کرنا ہوگا, ان کو زیادہ انوالو کرنا ہوگا سیاست کے اندر. اسٹریٹجی تبدیل کرنی ہوگی سوشل میڈیا کے تھرو, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے تھرو. نہیں تو اس کے بعد جو حل ابھی ہم نے دیکھا ہے رزلٹ وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں. اس لیے بہرحال اس سیٹ کے اوپر بہادر گڑھ گروپ کی سب سے زیادہ ہارنے کی وجوہات جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, اس کے علاوہ جو بھی نئی باتیں بہرحال پتہ چلیں گی. باقی اور جتنے بھی اضلاع کے اندر, جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے اندر جو رزلٹس آئے ہیں, میں ان کی ذرا ان ڈیپتھ آپ کو انالیسس دوں گا کہ وہ وہاں پر کیوں ہارے ہیں. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو سو مچ.